بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم لیڈیز اینڈ جینٹلمین. ورچوئل یونیورسٹی میں خوش آمدید. میں آپ کے کورس ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کے ساتھ آپ کے ساتھ موجود ہوں اور یہ آپ کا 24th لیکچر ہم شروع کرنے جا رہے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ ہم ٹریننگ ایویلیویشن کا ٹاپک ڈسکس کر رہے تھے. اس ٹاپک میں ہم نے یہ بات کی اب تک کہ ٹریننگ ایویلیویشن کی ضرورت کیا ہے، ٹریننگ ایویلیویشن کا پروسیس کیا ہے، ٹریننگ ایویلیویشن کس لیے کی جاتی ہے، ٹریننگ افیکٹونیس کو چیک کرنے کے لیے ٹریننگ ایویلیویشن کی جاتی ہے، اور ٹریننگ ایویلیویشن کو چیک کرنے کے لیے آپ کو ٹریننگ آؤٹ کمز ڈٹرمن کرنے ہوتے ہیں کہ آپ نے کن آؤٹ کمز کو میجر کر کے ٹریننگ افیکٹونیس ایویلیویٹ کرنی ہے. اور یہ ایویلیویشن کرنے کے لیے آپ کو ایک ایویلیویشن ڈیزائن بنانا ہوتا ہے جس کے تھرو آپ یہ ایویلیویشن کنڈکٹ کرتے ہیں. اس سب ڈسکشن میں ابھی ہم نے ٹریننگ آؤٹ کمز ڈسکس کی ہیں. ہم نے کرپیٹرک ماڈل آف ٹریننگ آؤٹ کمز کی بات کی تھی اور اس کے بعد ہم نے اس کے ریوائزڈ ماڈل کی بات کی جس میں ہم نے یہ ڈسکس کیا کہ دیر آر 6 ٹائپس آف ٹریننگ آؤٹ کمز دیٹ کین بی میجرڈ. دین وی ڈسکسڈ دیٹ what are the ways to measure these outcomes. ہم نے ایگزامپلز اور سیمپل میجرز ڈسکس کیے. وہ کون سی آؤٹ کمز ہیں جو کہ میجر کی جا سکتی ہیں؟ دیز آر ریئیکشن آؤٹ کمز، کوگنیٹو اور لرننگ آؤٹ کمز، بہیویئرل آؤٹ کمز، افیکٹو آؤٹ کمز، ریزلٹس اینڈ ریٹرن آن انویسٹمنٹ. ہم نے یہ بات کی کہ وہ آؤٹ کم میجر کرنی چاہیے جو کہ آپ کے ٹریننگ آبجیکٹو کے ساتھ ریلیٹ کرتی ہو. آپ کی ٹریننگ ایویلیویشن آپ کی نیڈز اسیسمنٹ کے ساتھ ریلیٹڈ ہوتی ہے. آپ جس آسپیکٹ کی نیڈ ڈٹرمن کرتے ہیں، اب جس چیز کے بارے میں یہ ڈٹرمن کرتے ہیں کہ یہ سکھانے کی ضرورت ہے، اسی کو میجر کیا جاتا ہے. سو دیٹ مینس دیٹ یور ٹریننگ آؤٹ کمز ہیو ٹو بی لنکڈ ود یور ٹریننگ آبجیکٹوز. سو وین یو آر میجرنگ آؤٹ کمز دیر آر سرٹن criteria that you have to satisfy. There are certain criteria that you have to be careful about. There can be certain problems that can come while you are measuring outcomes that are related to your objectives. So, in order to make sure that your training outcomes that you measure are linked and closely related with your training objectives, you have to make sure of certain things. What do you have to make sure? These are 4 criteria that you have to make sure that your training outcomes, they fall on these particular criteria. Number 1 is criteria relevance. The second one is reliability. The third one is discrimination, and the fourth is practicality. So first of all, we'll talk about criteria relevance. What does it mean by criteria relevance? It means that the extent to which training outcomes are related to the learned capabilities emphasized in the training program. It means that you measure what you had stated in your objectives. It means that your training outcomes should measure those things that you had specified that you want people to learn.
For example, if you wanted your trainees to improve their physical capability, and you specified that you want them to improve on 3 aspects, 3 dimensions: strength, stamina, and flexibility. آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے ٹرینیز کی فزیکل اسٹرینتھ کو امپروو کرنا ہے، یہ آپ نے نیڈز اسیسمنٹ میں ڈٹرمن کیا، اور پھر آپ نے اپنے ٹریننگ آبجیکٹیوز میں یہ ڈٹرمن کیا کہ آپ اپنے ٹرینیز کی فزیکل فٹنس کو امپروو کرنا چاہتے ہیں، اور آپ نے 3 ڈائمینشنز آئیڈینٹیفائی کی فزیکل فٹنس کی: اسٹرینتھ یعنی آپ کی طاقت، اسٹیمنا آپ کے اندر کتنا اسٹیمنا ہے، آپ کتنا زیادہ انڈیورنس ہے، کتنی زیادہ دیر تک فزیکل ایفرٹ کر سکتے ہیں، اینڈ فلیکسیبلٹی دیٹ ہاؤ مچ یور باڈی از فلیکسیبل اینڈ یو کین مینوور یور باڈی ان ویریس فلیکسیبل سچویشنز. سو اب آپ نے ان کو ٹریننگ دی فزیکل فٹنس کی، اور اب ان فزیکل فٹنس کے آبجیکٹیوز کو سامنے رکھتے ہوئے جب آپ ان کی ایویلویشن کریں گے تو آپ کس چیز کی ایویلویشن کریں گے؟ اگر آپ ان کا پینسل اینڈ پیپر ٹیسٹ لینے بٹھا دیں ان کو، تو وہ تو فزیکل فٹنس کی ایویلویشن نہیں کر سکیں گے آپ اس میں. سو آپ نے جو ٹریننگ آؤٹ کمز میجر کرنی ہے، جو ٹریننگ ایویلویشن کرنی ہے، وہ آپ کی ٹریننگ آبجیکٹیوز کے ساتھ لنکڈ ہونی چاہیے. سو اگر آپ نے اسٹیمنا میجر کرنا ہے تو آپ ان کو کہیں کہ آپ کتنی دیر بھاگ سکتے ہیں. اگر آپ نے اسٹرینتھ میجر کرنی ہے تو آپ ان سے یہ آپ کا آبجیکٹو ہونا چاہیے کہ وہ ایک سرٹن لیول آف ویٹ جو ہے اس کو اٹھا سکتے ہوں اور اس کو کیری کر سکتے ہوں، اور ان کو ویریس پوزیشنز میں جو ہے وہ اٹھا سکتے ہوں. اور فلیکسیبلٹی اگر آپ نے میجر کرنی ہے تو اس میں آپ ان کی جو ہے وہ ان کو آبسٹیکلز کور کروا سکتے ہیں، آپ ان کی اس طرح کی ایویلویشن کر سکتے ہیں. سو آپ یہ ڈٹرمن کرتے ہیں کہ آپ ان کو یو ول آسک them ٹو رن فار لیٹس سے 2 miles and that should be done within a certain period of time. They should be able to lift certain level of weight and they should be able to cross certain number of obstacles in a certain period of time to measure the flexibility. Now, if you measure the training outcomes on the basis of these particular criteria that you have set, physical strength, stamina, and flexibility, and the way I just discussed, you measure them exactly in the same way, that means that your criteria is completely relevant to your training objectives. So there is complete relevance. That means, that is what I meant to say, that there must be relevance in your training objectives and your evaluation criteria. There could be 2 problems in developing evaluation criteria which could lead to a mismatch with your training objectives. One is criterion contamination, and the other one is criterion deficiency. Now, what is criterion contamination? Criterion contamination is the extent that training outcomes measure inappropriate capabilities or are affected by extraneous conditions. اس کا یہ مطلب ہے کہ criterion contamination اس وقت ہوتی ہے جب آپ ایسی چیز میجر کریں جو کہ آپ کے ٹریننگ آبجیکٹیوز میں اسپیسیفائڈ نہیں تھی. فار ایگزامپل، اگر آپ نے فزیکل اسٹرینتھ امپروو کرنی ہے اور آپ ان کی فزیکل اسٹرینتھ امپروو ہونے کے ساتھ ساتھ آپ ان کی کوگنیٹو ایبلٹیز کے بارے میں بھی ایویلویشن کرنے لگتے ہیں، آپ ان کا ایک کوانٹیٹیو ایبلٹی کے اوپر ایگزام بھی لے لیتے ہیں، دیٹ مینس دیٹ یو آر ایویلویٹنگ them on the objectives which were not specified in the training objectives. So that means that the criterion has been contaminated. آپ کے پاس جو ریزلٹس آئیں گے وہ ریزلٹس
نہیں ہوں گے جو آپ ریزلٹس آبٹین کرنا چاہ رہے تھے. ایک تو کرائٹیرین کنٹامینیشن ہو گیا کہ آپ نے وہ چیزیں میجر کر لیں جو کہ میجر کرنے کی ضرورت نہیں تھی. اور دوسرا ہے کرائٹیرین ڈیفیشنسی. کرائٹیرین ڈیفیشنسی از دا فیلئر ٹو میجر ٹریننگ آؤٹ کمز دیٹ ور ایمفسائزڈ ان دا ٹریننگ آبجیکٹیوز. یعنی آپ جو ان کو سکھانا چاہ رہے تھے, آپ نے جو ان کو ٹریننگ آبجیکٹیوز میں اسپیسیفائی کیا, وہ آپ نے ایویلویشن میں میجر نہیں کیا. فار ایگزامپل, اگر آپ نے یہی ایگزامپل لیتے ہیں فزیکل فٹنس کی, آپ نے ان کا اسٹیمنا میجر کر لیا, آپ نے ان کی اسٹرینتھ میجر کر لی, آپ نے ان کی فلیکسیبلٹی میجر نہیں کی. سو دیٹ مینس دیٹ یو ہیو لیفٹ سم تھنگ ڈیفیشینٹ ان یور ایویلویشن ڈیزائن. سو اف یو لک ایٹ دس illustration, it will become clear to you. You can see that there are 3 kinds of outcomes, and the outcomes that you measure and that are relevant to the training objectives are in the center of this diagram. یہ وہ overlapping outcomes ہیں جو آپ کی relevant ہیں, نہ وہ contamination ہے نہ وہ deficiency ہے. یعنی آپ کے ٹریننگ آبجیکٹیوز کے ساتھ جو آؤٹ کمز ریلیٹ کر رہی ہیں وہ آپ کے اوور لیپنگ سرکل میں آپ کو نظر آ رہی ہیں. اس کے علاوہ جو سرکل سے باہر ہیں, ایک طرف وہ ہے جو ڈیفیشنسی ہے, یعنی کہ وہ آؤٹ کمز جو کہ آئیڈینٹیفائی کی گئی تھی نیڈز اسیسمنٹ میں اور ٹریننگ آبجیکٹیوز میں انکلوڈیڈ تھیں, لیکن وہ میجر نہیں کی گئی. یہ وہ ہیں جو نہیں میجر کی گئی. اور جو دوسری سائڈ پہ ہیں وہ آؤٹ کمز ہیں, یہ کنٹامینیشن ہے, یہ وہ آؤٹ کمز ہیں جو کہ ٹریننگ آبجیکٹیوز میں اسپیسیفائی نہیں کی گئی تھیں, لیکن آپ نے ان کو ایویلویشن ڈیزائن میں میجر کیا جن کو میجر کرنے کی ضرورت نہیں تھی. سو وہی ریلیونٹ ہیں صرف جو کہ آپ نے اسپیسیفائی کیا اور جن کو میجر کرنے کی ضرورت ہے. دیٹ از کرائٹیرین ریلیونس, اینڈ دیٹ از واٹ از ان دا سینٹر آف دس پکچر دیٹ یو کین سی. So the first thing is that your evaluation outcomes should be relevant with your training objectives. There must be criterion relevance. The second thing that you must ensure is reliability. What is reliability? Reliability is the degree to which outcomes can be measured consistently over time. Reliability is the reliability of any measure. وہ کوئی فزیکل میجر بھی ہو سکتا ہے اور وہ کوئی سائیکولوجیکل یا مینٹل میجر بھی ہو سکتا ہے. فزیکل میجر, آپ ویئنگ مشین کی بات کر لیں, اگر آپ ویئنگ مشین پہ کھڑے ہوتے ہیں, آپ کا ویٹ ویئنگ مشین بتاتی ہے 70 kgs ہے, ایک دفعہ بتاتی ہے 70 ہے, ایک دفعہ بتاتی ہے 75 ہے, ایک دفعہ بتاتی ہے 65 ہے. سو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی ویئنگ مشین ریلائبل نہیں ہے. اسی طرح آپ جی آر ای کے یا سیٹ کے ٹیسٹ میں اپیئر ہوتے ہیں, ایک دفعہ آپ کا 99 پرسنٹائل میں مارکس آتے ہیں, ایک دفعہ آپ کے 90th پرسنٹائل میں آتے ہیں, ایک دفعہ آپ کے 92nd پرسنٹائل میں آتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ یہ ٹیسٹ جو ہے یہ ریلائبل نہیں ہے. یہ آپ کی ایک ہی انسان کی ایبلٹیز کو کبھی ایک بہت اچھی طرح سے میجر کر رہا ہے, بہت اچھا ریزلٹ شو کر رہا ہے, اور کبھی بہت برا ریزلٹ شو کر رہا ہے یا ایوریج ریزلٹ شو کر رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ کا جو میجر ہے وہ ریلائبل نہیں ہے. سو یہ بات آپ کو انشور کرنا ضروری ہے جب آپ ایویلویشن ڈیزائن ڈٹرمن کر رہے ہیں کہ آپ جو میجر ڈیولپ کریں وہ ایک ریلائبل میجر ہو, وہ آپ کے رسپونڈنٹ کی, آپ کے ٹریننگ کی پرفارمنس کو ریلائبل طریقے سے میجر کر سکے, کنسسٹنٹلی میجر کر سکے. ناؤ دا تھرڈ تھنگ از discrimination. Discrimination is the degree to which trainees' performance on the outcome actually reflects true differences in performance. آپ جب ایگزام دیتے ہیں اور آپ کی کلاس میں سے کچھ لوگوں کا A گریڈ آتا ہے, کچھ لوگوں کا B آتا ہے, کچھ لوگوں کا C آتا ہے, اس کا مطلب ہے کہ آپ ڈسکریمنیٹ کر رہے ہیں between people who have better ability to perform on that particular subject and then people who have average ability and then people who have less than average ability. So یہ discrimination ہے. جب آپ ایویلویشن کرتے ہیں تو اچھا پرفارمر اور برے پرفارمر کے بیچ میں
ڈسکریمنیشن ہے. اب اگر آپ ایک ایگزام دیتے ہیں اور سب لوگوں کا اے گریڈ آ جاتا ہے, اس کا کیا مطلب ہے؟ ایک تو اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ کی ساری کلاس بہت لائق تھی, جو کہ ضروری نہیں ہے, جو کہ کافی ان یوزول سچویشن ہے کہ ساری کی ساری کلاس ہی بہت لائق تھی اور سب کا اے گریڈ آ گیا. اس میں زیادہ جو پاسبلٹی ہے وہ یہ ہے کہ جو آپ کا میجر ہے, جو آپ نے ایگزامینیشن سسٹم بنایا ہے, جو آپ نے طریقہ کار اپنایا ہے ایویلویٹ کرنے کا, وہ ڈسکریمنیٹ کرنے کے قابل نہیں ہے. وہ برے پرفارمر کو اچھے پرفارمر سے ڈسکریمنیٹ نہیں کر سکتا. سو آپ کا جو میجر ہے, جو جس طرح سے آپ آؤٹ کم کو میجر کریں, آپ ایویلویشن ڈیزائن میں جو میجر ڈٹرمن کریں, وہ ڈسکریمنیٹ کرنے کی ایبلٹی رکھتا ہو. ایک اچھے پرفارمر کو ایک برے پرفارمر سے ڈسکریمنیٹ کرنے کی ایبلٹی رکھتا ہو, اور جو ڈسکریمنیشن وہ شو کرے, یعنی کہ جو ایک اچھا پرفارمر آپ کے ایویلویشن کے اندر سے آپ ڈٹرمن کریں کہ یہ اچھا پرفارمر ہے, یہ اسٹار پرفارمر ہے, اور یہ لیس دین ایوریج پرفارمر ہے. آپ کے ایویلویشن کے ریزلٹس کے مطابق جو پرفارمر اچھا پرفارمر ہے اور جو برا پرفارمر ہے وہ ایکچولی بھی اچھا پرفارمر اور برا پرفارمر ہی ہو. یعنی جو پرفارمنس ڈفرینسز ہیں وہ آپ کے ایویلویشن ریزلٹس میں جو نظر آ رہے ہیں وہی ایکچوئل پرفارمنس ڈفرینسز بھی ریئل لائف میں بھی نظر آنے چاہیے. سو دیٹ مینس دیٹ دا discriminatory ability of your evaluation design, of your evaluators, of your measures, it should be able to show real life differences, the actual differences, actual performance differences. So یہ ہو گئی ڈسکریمنیشن. یہ بھی آپ کو انشور کرنا ہے کہ آپ کے ایویلویشن میجرز میں یہ ڈسکریمنیشن کی ایبلٹی ہو. اینڈ فائنلی what you have to ensure is the practicality. Practicality is the ease with which the outcome measures can be collected. Practicality کا یہ مطلب ہے کہ آپ ایویلویشن جس طریقے سے کر رہے ہیں, آپ نے ایویلویشن کا جو ڈیزائن ڈٹرمن کیا ہے وہ ایک پریکٹیکل ڈیزائن ہو. فار ایگزامپل اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم 6 مہینے تک ایویلویشن کرتے رہیں گے, اب 6 مہینے تک کون بیٹھا رہے گا کہ آپ کو ایویلویشن کروائے؟ یا آپ 6 مہینے تک ٹرینیز کو یا اپنے امپلائیز کو ورک سے, ان کے کام سے ڈٹیچ کر سکتے ہیں؟ یہ پاسبل ہے؟ آپ افورڈ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. آپ 6 مہینے تک ان کو اپنے کام سے ڈٹیچ نہیں کر سکتے. سو آپ کا ایویلویشن ڈیزائن فیل ہو جائے گا بیکاز اٹ از ناٹ پریکٹیکل. ہو سکتا ہے کہ وہ اور سب کرائٹیریا کے اوپر کمپلیٹلی فٹ آ رہا ہو. بہت ریگرس ایویلویشن ڈیزائن ہے کہ آپ 6 مہینے تک ان کو ایویلویٹ کریں گے, ایک لانگیٹیوڈنل اسٹڈی بنائیں گے جس میں آپ ان کو مختلف پوائنٹس کے اوپر آبزرو کریں گے, لیکن یہ ایک پریکٹیکل ڈیزائن نہیں ہے کیونکہ یہ آپ افورڈ نہیں کر سکتے. سو آپ کے جو ایویلویشن ڈیزائن ہے وہ اس طرح سے ڈیزائن ہونا چاہیے کہ آپ یہ سب چیزیں انشور بھی کر لیں, کرائٹیرین ریلیونس بھی ہو, ڈسکریمنیشن بھی ہو, ریلائبلٹی بھی ہو, لیکن اکانومی کے ساتھ, پریکٹیکلٹی کے ساتھ. آپ منیمم ٹائم میں میکسیمم ایفیشنسی اچیو کرنے کی کوشش کریں. سو اٹ مسٹ بی اے پریکٹیکل ڈیزائن. سو یہ جو کرائٹیریا ہے پریکٹیکلٹی والا, یہ ایویلویشن ڈیزائن کو سب سے زیادہ ڈسٹارٹ کرتا ہے. یہ ایویلویشن کے ٹاسک کو سب سے زیادہ ہنڈر کرتا ہے. اس کی وجہ سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ although it is very important that you measure behavioral outcomes, you measure effective outcomes, you measure results, you measure return on investment, but because these things are very difficult to measure, they take more time, they take more effort, they take more finances, more resources, they take more expertise. اس کی وجہ سے ہمیں پریکٹس میں یہ نظر آتا ہے کہ عام طور پہ جو آؤٹ کم میجر کیے جاتے ہیں وہ کوگنیٹو اینڈ لرننگ آؤٹ کمز کی کیٹیگری سے بلانگ کرتے ہیں اور ریئیکشن آؤٹ کمز کی کیٹیگری سے بلانگ کرتے ہیں. Behavioral, effective, results and return on investment, we see that it is not measured so frequently. As you can see in the chart over here, you can see that
this has been a study conducted on various organizations who conduct training, and then they evaluate the training outcomes. So this study was conducted, and the results, you can see, they are starkly different than what we propose or what we advise in the evaluation design. So you can see that 91% measure reaction outcomes, 54% measure cognitive outcomes, and then it falls down to 23% who measure behavior outcomes, and only 8% measure results, and just 3% measure return on investment. Now, the reason of this difference, the reason that a very few companies go on to measure behavior outcomes, results, and return on investment is because it is something that does not look practical many times. It is something that takes too much money, takes too much effort. Organizations do not have appropriate expertise to measure behaviors, whereas reactions can be very easily measured. As we discussed, reactions are measured by just giving a survey or a questionnaire at the end of the training program, and it does not require a lot of expertise to measure reaction outcomes, and it does not require a lot of expertise to measure the cognitive or learning outcomes, which can be measured in a pencil and paper test through an examination, and that can be easily marked, and the evaluation results can be disseminated. So ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس وجہ سے, اس پریکٹیکلٹی کی وجہ سے باقی سب آؤٹ کمز جو ہیں وہ نگلیکٹ کر دی جاتی ہیں, اگنور کر دی جاتی ہیں. لیکن ان آؤٹ کمز کو میجر کرنا بھی بہت ضروری ہے, کیونکہ behavior, effective results and return on investment outcomes, these are the outcomes that show that training has been actually transferred to the work life. کیونکہ cognitive outcome جو آپ میجر کر رہے ہیں وہ تو صرف یہ کہ ٹرینی نے کیا لرن کیا ہے, اس کو ٹریننگ کانٹینٹ کے بارے میں کتنی انفارمیشن ہے جو کہ اس نے ریٹین کر لی ہے. جب آپ ٹیسٹ لیتے ہیں, جب آپ ایگزام لیتے ہیں, اس میں آپ اس کے علاوہ اور کچھ نہیں میجر کر رہے کہ ٹرینی نے جو سنا ہے, جو دیکھا ہے, وہ اس نے ریٹین کر لیا ہے یا نہیں کیا. لیکن کیا اس نے بیہیویئر چینج, اس میں بیہیویئر چینج بھی آیا ہے, کیا اس کے ایٹیٹیوڈ چینج ہوئے ہیں, یہ سب چیزیں تو آپ کے بیہیویئر, افیکٹو اور ریزلٹس آؤٹ کمز میں نظر آئیں گی. اور جب تک آپ ان کو میجر نہیں کریں گے, جب تک آپ ان کو نہیں دیکھیں گے, اس وقت تک یہ ڈٹرمن نہیں ہو سکے گا کہ آپ کی ٹریننگ کی جو آؤٹ کمز ہیں اس کا بزنس کو, آپ کے آرگنائزیشن کو بھی کوئی فائدہ ہوا ہے یا نہیں ہوا. As you can see that reaction outcomes, they only pertain to your learning objectives. اگر آپ نے اپنے لرننگ آبجیکٹیوز میں, اپنے ٹریننگ آبجیکٹیوز میں صرف لرننگ آبجیکٹیوز جو تھے وہ آؤٹ لائن کیے تھے, تو صرف اس صورت میں آپ کے ریئیکشن اور لرننگ اینڈ کوگنیٹو آؤٹ کمز اور کچھ سچویشنز میں بیہیویئر اور اسکل بیسڈ آؤٹ کمز بھی آپ میجر کر سکتے ہیں. لیکن جہاں بات آتی ہے ٹرانسفر آف ٹریننگ کی, تو اس میں آپ کی بیہیویئر اور اسکل بیسڈ آؤٹ کمز, افیکٹو آؤٹ کمز اور ریزلٹس ہی ہیں جو کہ شو کرتے ہیں کہ آپ کی ٹریننگ آپ کی ورک لائف میں ٹرانسفر ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی. سو اٹ از ویری امپورٹنٹ ٹو میک شیور دیٹ ایف یور ٹریننگ آبجیکٹیوز ور ریلیٹڈ ٹو سم بزنس ریزلٹس, for example, you wanted to reduce the number of accidents and you do not measure whether the number of accidents have been reduced or not, that means that your training outcomes have failed to be linked with your training objectives. Or if you wanted people to perform better, you wanted them to change their behavior, you wanted them to become more, let's say, time efficient,
and then you do not measure this change in behavior in their actual work life, that means that the entire effort of developing a program, of conducting a program, of setting out these training objectives, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا کیونکہ آپ نے اس کو اینڈ پہ میجر ہی نہیں کیا. اگر آپ کی مقصد جو ہے وہ لرننگ تھا صرف، اور آپ نے لرننگ آؤٹ کمز میجر کر لی ہیں، آپ یہ چاہتے تھے کہ لوگ فار ایگزامپل کمپیوٹر یوز کرنا سیکھ جائیں یا ایک سافٹ ویئر کے بارے میں لرن کر لیں، اینڈ دس واز دی انٹائر آبجیکٹو آف یور ٹریننگ پروگرام، اور اس میں تو آپ اگر آپ لرننگ آبجیکٹو میجر کر لیتے ہیں، دیٹ از انف ٹو سیٹسفائی دی design of your training program. But if your training objectives, they set out to change behavior, to get results, specific business results, and then you don't measure them, then your entire effort that can probably go in vain if you do not conduct a proper evaluation. So in order to conduct a proper evaluation, you need to design an evaluation design. ہم نے پچھلے لیکچر میں ایویلویشن ڈیزائن کی بات کی تھی، ایویلویشن ڈیزائن کو ڈیفائن کیا تھا. ایویلویشن ڈیزائن از واٹ ڈیٹرمنس دا whom, what, when and how of your evaluation process. whom یعنی آپ نے کس سے ایویلویٹ کروانا ہے، what آپ نے کیا ایویلویٹ کرنا ہے، when کس وقت ایویلویٹ کرنا ہے، اینڈ how کس طرح سے ایویلویٹ کرنا ہے. آپ کا ایویلویشن ڈیزائن جتنا اسٹرانگ ہوگا، آپ کے ریزلٹس اتنے ہی ویلڈ ہوں گے. فار ایگزامپل آپ ایک ایویلویشن کرتے ہیں، آپ ایک ایگزامینیشن لیتے ہیں، آپ ایک ٹیسٹ لیتے ہیں، آئی کیو کا ٹیسٹ لیتے ہیں. اب یہ کیسے ڈٹرمن کیا جائے گا کہ آپ کا ایویلویشن ڈیزائن جو تھا وہ ویلڈ ہے؟ میں کہتی ہوں کہ آپ کے ریزلٹس ویلڈ نہیں ہیں، تو آپ یہ کیسے مجھے کنونس کریں گے کہ آپ کے ریزلٹس ویلڈ ہیں؟ اس کے لیے پہلے آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ ریزلٹس کس طرح سے انویلڈ ہو سکتے ہیں. واٹ آر دا تھریٹس ٹو یور ویلڈیٹی آف دا ریزلٹس آف یور ایویلویشن. سو دیر آر 2 types آف تھریٹس ٹو ویلڈیٹی. One is internal validity, threats to internal validity, and the second one are threats to external validity. So اس کے لیے آپ کو پہلے یہ پتا ہونا چاہیے کہ internal validity اور external validity کیا چیز ہے. So internal validity is the believability of the study results, and external validity is the extent to which the evaluation results are generalizable to other groups of trainees and situations. Internal validity کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے جو ریزلٹس ہیں وہ ایکچولی وہی شو کر رہے ہیں جو کہ آپ نے ایویلویٹ کیا ہے. فار ایگزامپل اگر آپ نے آئی کیو کا ٹیسٹ لیا ہے تو وہ آپ کے آئی کیو کو ہی میجر کر رہے ہیں. اور دوسرا یہ کہ اگر آپ نے ایک ٹریننگ کروائی ہے، اگر آپ نے ایک لرننگ ایکٹیویٹی کروائی ہے، تو جو ریزلٹس ہیں وہ لرننگ ایکٹیویٹی کی وجہ سے ہی شو کر رہے ہیں. یعنی اگر آپ نے ایک ایکٹیویٹی کروائی ہے، اس سے پہلے آپ کے ٹرینیز کا لیول آف پرفارمنس واز 60%، اینڈ آفٹر دا ٹریننگ دا لیول آف پرفارمنس گوز اپ ٹو 80%. So how can you ensure that the improvement in the performance of your trainees is a result of the learning activity? Apparently تو یہ logically لگ رہا ہے کہ پہلے 60% تھا، آپ نے ٹریننگ کروائی، پرفارمنس 80% پہ آ گئی. It looks like it is a result of the training activity, the learning activity. But there could be a number of reasons, a number of possibilities that this may not be a result of your training activity. What could be the threats to this validity? This is internal validity. That what you measure actually measures
what you set out to measure, and what you measure is actually the result of the learning or training activity. The second thing is external validity. External validity is the extent to which the evaluation results are generalizable to other groups of trainees and situations. Generalizability کا یہ مطلب ہے کہ اگر ایک سچویشن میں ایک کانٹیکسٹ میں آپ ایویلویشن کرتے ہیں, کسی اور سچویشن اور کسی اور کانٹیکسٹ میں وہ ایویلویشن اتنی ہی ویلڈ ہو. فار ایگزامپل, اگر آپ ایک آئی کیو کا یا ایپٹیٹیوڈ کا ٹیسٹ ڈیزائن کرتے ہیں اور آپ یہ میجر کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کے پروگرام میں ایڈمیشن کے لیے اس ٹیسٹ میں سے جو لوگ پاس ہو کے آئیں گے وہ ایڈمیشن لے سکتے ہیں. سو آپ کا ٹیسٹ کی ایکسٹرنل ویلیڈیٹی کیا ہے, وہ اس طرح سے پتہ چلے گی کہ اگر آپ یہ کیسے ڈٹرمن کریں گے کہ ایک انگلش میڈیم اسکول سے آیا ہوا بچہ, ایک اردو میڈیم اسکول سے آیا ہوا بچہ اور ایک مدرسے سے پڑھے ہوئے آیا ہوا بچہ اس ٹیسٹ کے اوپر ایک ہی طرح سے پرفارم کریں. یعنی ان کی جو ایپٹیٹیوڈ ہے, ان کا جو ایکچوئل پوٹینشیل ہے اس سبجیکٹ کو پڑھنے کے لیے, وہ آپ کیسے ڈٹرمن کریں گے, کیونکہ ان کے اسکولنگ بیک گراؤنڈ ڈفرینٹ ہیں. اب اگر آپ ان کو سارا ٹیسٹ انگلش میں دے دیں گے تو انگلش میڈیم اسکول سے آیا ہوا بچہ آبویسلی بہتر پرفارم کرے گا کیونکہ اس کی انگلش کمپریہنشن بہتر ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو یہ ضروری ہے کہ آپ انگلش میں بھی ٹیسٹ لیں اور اردو میں بھی ٹیسٹ لیں. سو اٹ از important for you to ensure the external validity of an evaluation measure. External validity, which means that your trainees coming from different contexts, from different situations, when they take that test, when they are evaluated through that measure, the same kind of results can be obtained. And the change in context and the change in the background of the trainee does not affect the validity of your results. What can be the threats to internal or external validity? There can be a number of situations, there can be a number of problems in which internal and external validity may be violated. We are going to look at them. First of all, we'll take a look at what can be the threats to internal validity. انٹرنل ویلیڈیٹی میں پہلی چیز جو آ جاتی ہے وہ ہسٹری ہے. ہسٹری کا یہ مطلب ہے کہ آپ ایویلویشن کر رہے ہیں اور آپ کی کمپنی میں کوئی ایسا ایونٹ ہو جاتا ہے, کوئی ایسا سچویشن ایسی ڈیولپ ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے ٹرینیز کے ایٹیٹیوڈ چینج ہو جاتا ہے یا ان کی لرننگ آلٹر ہو جاتی ہے. سو آپ لیٹ سے ایک ٹریننگ کروا رہے تھے جس میں آپ ان کو لیڈرشپ اسکلس کی یا آپ ان کو مینجمنٹ اسکلس کی ٹریننگ دے رہے تھے, اور اس ٹریننگ کے دوران ہی یہ ہوا کہ آپ کی کمپنی نے ڈاؤن سائزنگ کی اناؤنسمنٹ کر دی. اب آپ کی کمپنی نے جو ڈاؤن سائزنگ کی اناؤنسمنٹ کی اس کی وجہ سے آپ کے امپلائیز کا مورال بہت ڈاؤن ہو گیا. ان میں اپریہینشن, فیئر, اینگزائٹی, لیک آف موٹیویشن, یہ سب پرابلمس جو تھے یہ ابھرنے لگے. اور اس کی وجہ سے جو آپ کے ٹرینیز ٹریننگ پروگرام اٹینڈ کر رہے تھے انہوں نے بھی یہ نیوز سنی, اور وہ نیوز سننے کے بعد ان کے بھی ریئیکشنز چینج ہو گئے اور ان کا موٹیویشن فار لرننگ دیٹ وینٹ ڈاؤن. Now when you will evaluate them, the results that you will collect, they will show a decline in positivity, a decline in learning, because your trainees, they lost the motivation to learn. ان کو تو یہ ڈر لگ گیا
کہ ڈاؤن سائزنگ شروع ہو گئی ہے, ان کی نوکری چلی جائے گی, ان کی سیلری چلی جائے گی. تو جب یہ ریئیکشن سٹارٹ ہوا, اس کی وجہ سے لرننگ ایکٹیویٹی کا جو انفلوئنس ہے, لرننگ ایکٹیویٹی کا جو اثر ہونا تھا, وہ نہیں ہو سکا. سو ہسٹری یعنی کہ کوئی ایسا ایونٹ, کوئی ایسی سچویشن جو کہ آپ کی لرننگ ایکٹیویٹی کے تو سرکل سے باہر ہے, لیکن وہ آپ کی لرننگ ایکٹیویٹی کے ان آؤٹ کمس کو انفلوئنس کر جاتی ہے. سو دیٹ کین reduce the internal validity. So when you measure their learning outcomes, they will be reduced, but it is not because the effect of that reduction, because the morale has gone down, because the motivation has gone down, because they have developed a fear and anxiety about the organization. وہ جو reduction ہو گیا ہے ان کے positive outcomes کے اندر, وہ learning activity کی وجہ سے نہیں ہے, وہ ہسٹری کی وجہ سے ہے, یعنی اس ایونٹ کی وجہ سے. سو یہ کنٹیمنیشن ہو گئی, یعنی آپ کے ریزلٹس جو ہیں وہ انٹرنلی انویلڈ ہو گئے. اندر تھریٹ ٹو انٹرنل ویلڈیٹی از میچوریشن. میچوریشن از چینجز ان ٹریننگ آؤٹ کمز which result from trainees' physical growth or emotional state. For example, آپ 3 سال کے بچوں کو ریڈنگ کانسنٹریشن کے لیے ان کو لرننگ ایکٹیویٹی کروا رہے ہیں, اور آپ نے ان 3 ایئرس کی ایج میں ان کی ایویلویشن کی کہ ان کی ریڈنگ کے اندر کتنی کانسنٹریشن, وہ کتنی دیر پڑھ سکتے ہیں, وہ کتنی دیر اپنا انٹرسٹ جو ہے وہ فوکسڈ رکھ سکتے ہیں ریڈنگ کے اوپر. اور آپ نے ان کو کچھ ایسا کریکولم ڈیزائن کیا, کچھ ایسی لرننگ ایکٹیویٹیز, کچھ ایسی پلے فل ایکٹیویٹیز ان کے ساتھ آپ نے کری for a period of, let's say, 6 months or year, and you wanted to see the effect of that curriculum design, effect of that type of learning activity on the concentration span of those children. So, from 3 years to 4 years of age, they are also physically growing as well. And their mental ability to concentrate regardless of the learning activity is improving. 3 سال کا بچہ زیادہ دیر کانسنٹریٹ نہیں کر سکتا, 4 سال کا بچہ کا کنسنٹریشن سپین تھوڑا سا بڑھ جاتا ہے, 5 سال کے بچے کا اور بڑھ جائے گا, اور اسی طرح سے گروتھ کی وجہ سے کنسنٹریشن سپین فار اے سرٹن نمبر آف ایئرس بڑھتا رہے گا. سو جو آپ افیکٹ دیکھیں گے 3 سال کی عمر سے 4 سال کی عمر تک, وہ افیکٹ کچھ اس میں سے گروتھ کی وجہ سے بھی ہے, میچوریشن کی وجہ سے بھی ہے. سو یہ پاسبل ہے کہ آپ کے جو ریزلٹس ہیں وہ اس وجہ سے آلٹر ہو گئے ہوں کہ آپ کا ٹرینی جو ہے اس کی کسی طرح سے گروتھ ہوئی ہے, فزیکل گروتھ ہوئی ہے. فزیکل گروتھ عام طور پہ ایڈلٹس میں تو نہیں ہوتی, مینٹل گروتھ ہو سکتی ہے لیکن وہ بھی سلو ہوتی ہے. ایموشنل اسٹیٹ آلٹر ہو سکتی ہے. فار ایگزامپل, یہی جو میں نے ایگزامپل آپ کو دی تھی کہ آپ کی کمپنی ڈاؤن سائزنگ اناؤنس کر دیتی ہے اور آپ کی ایموشنل اسٹیٹ آلٹر ہو جاتی ہے اس کی وجہ سے. سو دیٹ از سم تھنگ وچ ول افیکٹ دا ریزلٹس, اینڈ دا ریزلٹس ول ناٹ ایکچولی شو دا ریزلٹس آف دا لرننگ ایکٹیویٹی, بٹ ول بی کنٹیمنیٹڈ بیکاز آف دیٹ افیکٹ آف میچوریشن. یا یہ بھی ہوتا ہے کہ فار ایگزامپل اگر آپ ایک دفعہ ٹیسٹ دیتے ہیں, آپ ایک دفعہ سیٹ کا ٹیسٹ دیتے ہیں یا جی میٹ کا ٹیسٹ دیتے ہیں, آپ کو وہ ٹیسٹ جو ہے وہ دوبارہ جب آپ دیتے ہیں تو آپ میچور ہو جاتے ہیں اس ٹیسٹ کو دینے کے لیے. اس ٹیسٹ کو ہینڈل کرنے میں, اس میں ٹائم مینجمنٹ کرنے کے لیے آپ کو کوگنیٹو اسٹریٹجیز آ جاتی ہیں آپ کے پاس کہ آپ نے کوشچنس کو کس طرح سے کوئکلی آنسر کرنا ہے. یو بیکم مور ایفیشینٹ اینڈ مور افیکٹو if you appear in a SAT or a GRE test or a GMAT test once again. So وہ اس وجہ سے نہیں ہوا کیونکہ آپ زیادہ آپ کا IQ بہتر ہو گیا ہے یا آپ کا ایپٹیٹیوڈ بہتر ہو گیا ہے, بلکہ اس وجہ سے کیونکہ آپ میچور ہو گئے ہیں to attempt that particular test. So that can also
maturation can also affect the results of internal validity. Another effect to internal validity is mortality. Mortality is that study participants drop out of the study. خدا نخواستہ mortality doesn't mean that they die. It means that they drop out of the study. So, ٹریننگ میں اس کی کیا امپلیکیشن ہے کہ کچھ ٹرینیز جو کہ ٹریننگ شروع کرتے ہیں وہ بیچ میں سے ڈراپ آؤٹ کر جاتے ہیں, وہ ٹریننگ مکمل نہیں کرتے. سو اگر آپ صرف ان ٹرینیز کو ایویلیویٹ کریں گے جنہوں نے ٹریننگ کمپلیٹ کر لی, جنہوں نے ٹریننگ کو مکمل کر لیا, اور اس کے بعد آپ نے ان کا ایویلیویشن کیا, سو اس میں ان لوگوں کا افیکٹ, ان ڈراپ آؤٹس کا افیکٹ کہاں گیا جو کہ چھوڑ کے چلے گئے. اب وہ کیوں چھوڑ کے چلے گئے, اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ ان کا انٹرسٹ نہیں گین کر سکے, آپ ان کی اٹینشن نہیں گین کر سکے, ان کو یہ جو کانٹینٹ تھا وہ پسند نہیں آیا, ان کو لرننگ ایکٹیویٹی پسند نہیں آئی, ان کو آپ کا میتھڈ آف لرننگ وہ نہیں پسند آیا. وہ کیا چیز ہے جس کی وجہ سے وہ چھوڑ کے چلے گئے؟ سو وہ جو نیگیٹو افیکٹ ہے جس کی وجہ سے وہ چھوڑ کے چلے گئے, وہ آپ کے ریزلٹس میں اپیئر نہیں ہوگا کیونکہ انہوں نے ٹریننگ کمپلیٹ ہی نہیں کی اور آپ نے ان کو ایویلیویٹ ہی نہیں کیا. سو وہ پارٹیسپینٹس جو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں, ان کی وجہ سے, جو ڈراپ آؤٹس ہیں ان کی وجہ سے آپ کے جو ریزلٹس آلٹر ہو جاتے ہیں, وہ آپ کی انٹرنل ویلیڈیٹی کو اگین افیکٹ کر رہے ہیں, کنٹامینیٹ کر رہے ہیں. Another thing is initial group differences, which means that training group differs from comparison group on individual differences that influence outcomes, and these differences could be knowledge, skills, ability, and behavior. So that means that the trainees that you hired in the first place, they were different in their abilities. کچھ کی زیادہ ability تھی, کچھ کا IQ بہتر تھا, کچھ کی physical strength بہتر تھی, اور اگر آپ cognitive abilities کو improve کرنے کے لیے ٹریننگ کروا رہے ہیں اور کچھ آپ کے ٹرینیز جو ہیں ان کا IQ دوسروں سے بہتر ہے, بہت زیادہ بہتر ہے, کچھ کا بہت کم ہے, آپ کا جو مکس ہے ٹریننگ گروپ کا وہ بہت ہیٹروجینیس ہے, وہ بہت ایک دوسرے سے مختلف ہیں, تو جو ان کی ایبلٹی ٹو لرن ہے وہ بھی ڈفرینٹ ہوگی ایک دوسرے سے, اور چونکہ ان کی ایبلٹی ٹو لرن ڈفرینٹ ہوگی, اس کی وجہ سے جو ان کا آؤٹ کم ہے, جو ان کی ایویلویشن ہے, جو ان کے ریزلٹس ہیں, وہ بھی ڈفرینٹ ہوں گے, بیکاز دے ور انیشلی ڈفرینٹ ان دا فرسٹ پلیس. Now another threat to internal validity is testing. Testing means that trainees are sensitized to perform well on the post-test measures. That means that when you know that you are going to be tested, when you know that you are going to be evaluated, you put in more effort, you put in more energy in order to perform well on the evaluation that is going to be conducted. So اگر ان کو یہ پتا ہوگا کہ ٹریننگ پروگرام کے اینڈ پہ ان کی ایویلویشن ہے, تو ان کی لرننگ بہت ڈفرینٹ ہوگی ایسی سچویشن سے جس میں ان کو یہ پتا ہوگا کہ اس کے اینڈ پہ کوئی ایویلویشن نہیں ہونی. یہ بات آپ کو اپنے ایکسپیرینس سے بھی بہت اچھی طرح پتا ہوگی کہ جس کام کے اینڈ پہ کوئی ایویلویشن ہونی ہوتی ہے آپ اس کو اور طرح سے لرن کرتے ہیں, جس کے اینڈ پہ ایویلویشن نہیں ہونی ہوتی آپ اس کو اور طرح سے لرن کرتے ہیں. آپ کے انٹرسٹ اور آپ کی موٹیویشنز دونوں سچویشنز میں بہت مختلف ہوتی ہیں. سو کیا وہ لرننگ ایکٹیویٹی کی وجہ سے ریزلٹس بہتر آئے ہیں, یا وہ اس وجہ سے بہتر آئے ہیں کیونکہ وہ اس کام کے لیے تیار تھے؟ دیٹ از آلسو اے تھریٹ ٹو internal validity. Another threat to internal validity is instrumentation, which means trainee interpretation of outcome changes over the course of evaluation. آپ کے ساتھ ایسا ضرور ہوا ہوگا کہ آپ ایک کورس پڑھتے ہیں اور اس کے مڈ ٹرم تک آپ بہت ڈرے ہوئے رہتے ہیں, اور آپ کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ مڈ ٹرم میں کیسے کوشچنز آنے ہیں, مڈ ٹرم میں کیسا ایگزام آئے گا, مشکل ہوگا, آسان ہوگا. تو آپ کا جو ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے مڈ ٹرم تک وہ بہت ڈفرینٹ ہوتا ہے. یو آر کوائٹ اینکشیس اینڈ یو آر کوائٹ oblivious about how you are going to be tested. پھر آپ کا مڈ ٹرم ہو جاتا ہے,
شروع میں آپ کو یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ کورس بہت مشکل ہے, اس میں زیادہ محنت کی ضرورت ہے, اس میں زیادہ پڑھنے کی ضرورت ہے, لیکن مڈ ٹرم بہت آسان آ جاتا ہے. تو بہت آسان جب مڈ ٹرم آ جاتا ہے تو آپ کیا کہتے ہیں کہ او نہیں, اس میں تو اتنا پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, اتنی ایفرٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, پیپر تو بہت ہی آسان آتا ہے. سو یعنی کہ آپ کی جو لرننگ ایفرٹ ہے, جو آپ کی لرننگ ایکٹیویٹی ہے, وہ آپ کے ایویلویشن سے, فرسٹ ایویلویشن سے افیکٹ ہو گئی. اور اب فائنل تک آپ جتنی ایفرٹ کریں گے, جتنا پرفارم کریں گے, وہ اس ایفرٹ سے بہت ڈفرینٹ ہے جو آپ نے مڈ ٹرم تک کی تھی. یا وائس ورسا بھی ہو سکتا ہے کہ پہلے آپ بڑے لیٹ بیک تھے, آپ کو لگ رہا تھا کورس بہت آسان ہے, پیپر بہت مشکل آ جاتا ہے, تو پھر آپ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں نہیں, یہ تو سبجیکٹ بہت مشکل ہے, اس میں تو پیپر بہت ٹف آتا ہے, تو اب پڑھنا شروع کرنا چاہیے. سو آپ کا جو لرننگ ایکٹیویٹی ہے وہ مڈ ٹرم کے بعد چینج ہو جاتی. سو انسٹرومینٹیشن یعنی انٹرنل ویلیڈیٹی افیکٹ اس وجہ سے ہو رہی ہے کیونکہ آپ کا جو ٹرینی ہے وہ ایویلویشن کی ڈفیکلٹی یا اس کی آسانی کی وجہ سے اپنی لرننگ ایکٹیویٹی کو ماڈیفائی کر لیتا ہے. سو اب جو اینڈ پر ریزلٹس آئیں گے, جو اوور آل گریڈ آئے گا, اس میں مڈ ٹرم کی وجہ سے جو افیکٹ کریٹ ہوا ہے وہ آپ کی لرننگ ایکٹیویٹی کے ریزلٹس کو ایکچولی نہیں شو کر رہا, بلکہ ایک اس کے اندر فیکٹر مڈ ٹرم کا ریزلٹ بھی ہے. Another problem of internal validity is regression towards the mean. Regression towards the mean is that high and low scoring trainees move towards middle or average on a post-training measure. So that means that people who were performing really well and people who were performing really low or below average, when they appear in the test, they regress towards the mean. یعنی وہ ایوریج کے اوپر آ جاتے ہیں, وہ تھوڑا سا بہتر پرفارم کر لیتے ہیں, اور جو بہت ہائی پرفارمنگ اسٹوڈینٹس تھے یا ٹرینیز تھے وہ بھی, ان کی پرفارمنس بھی تھوڑا سا مین کی طرف, ایوریج کی طرف آ جاتی ہے, کیونکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کو ایگزام کا یا ٹیسٹنگ کا ڈر ہو, یا وہ اوور کانفیڈنٹ ہو گئے ہوں, یا وہ ایویلویشن کو اتنا سیریس نہیں لا لیں. سو ان کے ریزلٹس بھی مین کی طرف آ جائیں گے, اور جو لو پرفارمنگ, جنہوں نے ٹریننگ کے دوران تو اتنی ایفرٹ نہیں کی, لیکن ان کو چونکہ پتا تھا کہ انہوں نے ایویلویٹ ہونا ہے, انہوں نے ٹیسٹ دینا ہے, تو انہوں نے ٹیسٹ کے لیے ذرا محنت کر کے, جلدی اپنی لرننگ امپروو کر کے, تو ٹیسٹ میں بہتر پرفارم کر لیا. سو جو ہائی پرفارمنگ اسٹوڈینٹس تھے اور جو بہت لو پرفارمنگ اسٹوڈینٹس تھے, جب وہ ٹیسٹ میں اپیئر ہوئے تو دے ریگریس ٹوورڈز دا مین. سو یہ بھی ایک افیکٹ ہے جو کہ آپ کی انٹرنل ویلیڈیٹی کو وائلیٹ کرتا ہے. سو دیز آر دا ویریئس ڈفرنٹ کائنڈ آف تھریٹس دیٹ کین ریڈیوس دا انٹرنل ویلیڈیٹی آف یور ایویلویشن میجر. Another type of validity is, we just discussed that is external validity. External validity is the generalizability of your evaluation measures. How that can be affected? What are the threats to external validity? One is the reaction to pre-test, which means the use of test before training causes trainee to pay attention to material on the test. تو اگر آپ ٹریننگ کروانے سے پہلے پری ٹیسٹ لیتے ہیں, یہ ایویلویٹ کرنے کے لیے کہ آپ کے ٹرینیز کا بیس نالج کیا ہے, بیس لیول آف اسکل یا بہیویئر کیا ہے, تو جب ٹرینیز اس ٹیسٹ میں اپیئر ہوں گے, بیسیکلی وہ ٹیسٹ تو ان کا بیس نالج ڈٹرمن کرنے کے لیے لیا گیا تھا, لیکن جب وہ اس ٹیسٹ میں اپیئر ہوں گے, وہ اس ٹیسٹ کو اٹیمپٹ کریں گے, وہ یہ دیکھیں گے کہ کس طرح سے ایویلویٹ کیا جاتا ہے, اس کا مطلب ہے کہ وہ سینسٹائز ہو جائیں گے فار دا پوسٹ ٹیسٹ میجر. سو دے ول بی ریڈی فار دا پوسٹ ٹیسٹ میجر, دے ول بی اورینٹیڈ ٹوورڈز دا پوسٹ ٹیسٹ میجر. دیٹ مینس دیٹ بیکاز یو گیو دیم اے پری ٹیسٹ, the effect of the learning activity
will also, the results that you gather after the training activity, that evaluation, those results, they will also have the effect of that pre-test in them, in addition to the effect of the learning activity. So that means that people who only appear in the post-test will be different from the people who have also appeared in the pre-test. So if people have been given a pre-test, that means that the results will not be externally valid to situations in which people have not been given the pre-test. So pre-test can affect the external validity of your evaluation measure. Another is reaction to evaluation, which means that being evaluated causes trainee to try harder in the training program. So that is also a threat to external validity, that because people know that they are going to be evaluated, their reaction towards the evaluation measure will be different. Another is interaction of selection and training, which means that characteristics of trainee influence the program effectiveness. تو آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ کچھ کلاس رومز کے اندر ایسے ایکسپریسو اور ایسے کانفیڈنٹ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جو کہ لرننگ ایکٹیویٹی کے ماحول کو انٹائرلی چینج کر دیتے ہیں، اور کچھ ایسے کلاس رومز ہوتے ہیں جس کے اندر سب کوائٹ ہو کے بیٹھے ہوتے ہیں اور ان کا بالکل موڈ نہیں ہوتا پڑھنے کا. سو وہ ان کے اپنے ایٹیٹیوڈس کی وجہ سے لرننگ ایکٹیویٹی آلٹر ہو جاتی. سو دیٹ مینس کہ ایک ایسا گروپ ہے جو بہت ڈائنامک ہے، جو بہت موٹیویٹڈ ہے، جو بہت وائبرنٹ ہے، اور ایک ایسا گروپ ہے جو کہ بہت پیسو ہے، بہت سلو ہے. اس کی وجہ سے آپ کے ایویلویشن ریزلٹس جو ہیں وہ آلٹر ہو رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ جب آپ ریپلیکیٹ کریں گے وہی ٹریننگ پروگرام کسی اور گروپ کے اندر، تو آپ کو جو اس کے پہلے ریزلٹس ملے تھے وہ سیم نہیں ہوں گے، کیونکہ آپ کا جو ٹریننگ گروپ ہے وہ اس طرح کا نہیں ہے. سو دیٹ از دا افیکٹ آف سلیکشن اینڈ ٹریننگ. اینڈ دین از دا انٹریکشن آف میتھڈس, which means that results of trainees who receive different methods can be generalized only to trainees who receive same training in the same order. So that means that if you give a training in a different kind of an order or through a different method, ایک ٹریننگ جو ہے وہ آپ کلاس روم کے تھرو کرواتے ہیں, ایک ٹریننگ جو ہے وہ آپ آن لائن کرواتے ہیں, ایک ٹریننگ آپ انٹریکٹیو ٹریننگ کرواتے ہیں, تو ان کے جو ریزلٹس ہیں وہ جنرلائزیبل نہیں ہیں. آپ نے ٹریننگ ایک ہی کانٹینٹ پہ کروائی ہے, ایک ہی ٹریننگ آبجیکٹو کے تحت کروائی ہے, لیکن آپ نے چونکہ ڈفرینٹ میتھڈ سے کروائی ہے, اس کا مطلب ہے کہ میتھڈ کا جو افیکٹ ہے وہ آپ کے ریزلٹس کو آلٹر کر دے گا. So that is also a threat to external validity, that the training should be carried out in the same manner, in the same order, then you can generalize the results of one training program to the other training program. So these are the various threats to internal and external validity. There are certain guidelines that can be followed to reduce these threats to internal and external validity. We cannot be 100% confident, we cannot be 100% sure that results are completely valid, but we can attain a certain level of confidence by following those guidelines. What are those guidelines? We will discuss that in the next session. Today we have discussed that how to determine what are the criteria to determine that your training outcomes are appropriate, the training measures that you design are appropriate, and those criteria, they are criterion relevance, they are reliability, discrimination, and practicality. And then we have discussed that what is internal and external validity and how to make and what are the various threats to these internal and external validity, and that your evaluation design needs to get rid of these threats in order to become more valid. So we will continue our discussion in the next session. Until next time,
اللہ حافظ.